السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان خطرے کی زد پر ہے۔ پاکستان میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے، دنیا بھی یہ بات کہہ رہی ہے، دنیا کے ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت خطرے کی زد پر ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، عام عوام یہ بات جانتی ہے، حکومتیں یہ بات جانتی ہیں، اپوزیشن بھی یہ بات جانتی ہے، لیکن سنجیدگی کا فقدان نظر آتا ہے۔ سیاسی بحثیں ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں دے رہی۔ آج کی تاریخ تک 13,000 سے زائد خاندان ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، چاہے ان کو مائلڈ کرونا کا اس وقت حملہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتوں میں یہ تعداد کئی گنا زیادہ ہوگی، 50,000 سے 1 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے۔ یہ کیفیت ہوگی پاکستان کے اندر، لوگوں میں خوف ہے، ہراس ہے۔ سب یہ بات کرتے ہیں کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، مگر ایک پالیسی نہیں ہے، اس پر بھی صبر کر لیا۔ لیکن اس وقت جو ماحول ہے وہ ماحول کچھ اس طرح کا سامنے آ رہا ہے کہ جیسے حکومتی وزراء کے کچھ بیانات ہیں جو میں پروگرام میں آپ کو سناؤں گا بھی، اور ان کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ ڈسپلن کا فقدان ہے، یا تو حکومت کی اپنی صفوں میں، یا حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اسے لوز بالز دی جائیں اور وہ کوئی اس پر چھکا لگا سکے اور وہ موجودہ معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا تاثر موجود ہے۔ بات کریں گے تفصیل سے۔ میرے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ صداقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ عظمہ بخاری صاحبہ، رہنما مسلم لیگ ن، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عظمہ صاحبہ۔ ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عام رہنما۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں PMA کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ بہت بڑا خطرہ ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے، پاکستان میں بھی یہ سب کچھ مانا جا رہا ہے، درست ہے یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مسعود، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میں کل میرے ہی شعبے کے ENT کے پروفیسر جاوید انتقال کر گئے ہیں جی، ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ آمین۔ مسعود، بات ساری یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور کرونا وائرس کی لڑائی ہے۔ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل نہیں کرتا ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا ہے، یہ بالکل درست ہے کہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے۔ بہت ساری باتیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خدا را احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے احتیاط۔ اور اس احتیاط کا ایک ہی بہت اسٹرانگ جو اسٹیپ ہے وہ ہے ڈسٹنس رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ بات ہمارے جو WHO کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے ایک پیشن گوئی کر دی ہے، اور بلکہ کیلکولیشن کے ساتھ بات کی ہے کہ جولائی تک 2 لاکھ سے زیادہ افراد پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں مبتلا ہو جائیں گے اس بیماری میں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 لاکھ افراد نہیں، یہ 2 لاکھ خاندان ہوں گے۔ اگر کسی ایک فرد کو بھی یہ مسئلہ ہے تو پورا خاندان ڈسٹرب ہے۔ دیکھیے، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ بات بہت اچھی آپ نے کہی ہے، اور یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اس وقت کراچی کے کچھ بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات اس وقت، جن کا میں نام نہیں لے سکتا، اس وقت وہ پریشانی میں آ گئے ہیں اور وہ گھر کو بیٹھ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز ملتے تھے ان سب کو پرابلم شروع ہو گئی ہے، ان کی فیملی کو ہو گئی ہے۔ پوائنٹ یہی مجھے بتانا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہو گئیں تو لوگ ہسپتال جائیں گے، ڈاکٹر نہیں ملے گا، وہ کرونا کا پیشنٹ ہو یا نان کرونا کا پیشنٹ ہو، خدا نہ خواستہ نقصان بہت ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات حکمران کو بھی سمجھنی ہے، ہم عوام کو بھی سمجھنی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ اور یہ جو لیول ہے نا اس تھریٹ کا، وہ شاید ابھی ہم صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سیاسی گفتگو کی طرف آؤں اور غیر سنجیدگی کا جو میں نے ذکر کیا اس کی بات کروں، ناصر حسین شاہ صاحب،
بہت مفاہمت کے ساتھ آپ مرکزی حکومت کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. کل آپ کی ویڈیو لنک پر بات چیت بھی ہوئی فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے. ٹائیگر فورس کے حوالے سے آپ نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کو سپورٹ فراہم کریں گے. یہ ٹائیگر فورس کیا کرے گی سر صوبے میں اور کس طرح سے کام کرے گی, کہاں کہاں کام کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. دیکھیں, جو بتایا گیا تھا اس فورس کا, اب ٹائیگر فورس پہ ہمیں نام پہ ریزرویشنز ہیں, رہیں گی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوئی اگر نام چینج کر دیں تو اور مزید بہتر طریقے سے کام ہوگا, لیکن جو بھی رکھ لیں نام بالکل فیسلیٹیٹ کریں گے جی ان کو. بلکہ چیف سیکرٹری صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو, اور ہم نے وہاں خود بھی کہہ دیا ہے کہ ان کو مکمل فیسلیٹیٹ کریں. دیکھیں, اصل ان کے بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جو یہ ایشو ہے کہ بھیڑ نہیں کرنی. اگر کوئی چیز پیسے دیتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ احساس پروگرام جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اسی کی موسٹلی رجسٹریشن انہی لوگوں کو ملا. تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ فورس ہر کسی کو گھروں پر پہنچائے گی, یا جیسے راشن ہے, دیگر چیزیں, اب مساجد کی ڈیوٹیز ہیں, تو یہ اگر وہاں پہ آ کر کام کرتے ہیں اور سب لوگوں کو گھروں پر یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں تو اچھی بات ہے. ہم بھی ان کو وہاں پہ مکمل فیسلٹی دیں گے جس طرح سے بھی یہ چاہیں گے. لیکن وہ جو پیسے دیے گئے وہ ویسے ہی بھیڑ لگا کر, جس سے بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ کتنا زیادہ خطرہ ہے کہ وہاں سے یہ پھیلا ہے, بلکہ ضرور پھیلا ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں ڈسٹنس اس پر وہ بایو میٹرک بھی شروع کرا دی گئی کہ وہ جو تھم امپریشن ہے, حالانکہ یہ کہا گیا تھا پہلے جو ہم لوگ پروگرام بنا رہے تھے کہ صرف NIC کارڈ یا وہ فون نمبر بہت ہے, بلکہ یہ تو ان لوگوں کو پہلے فیز میں دیا گیا جن کو ہر ماہ 2000 پہ دیے جاتے تھے, وہ ملا کے 4 ماہ کے 8000 ہوئے اور ہزار روپیہ بڑھا کے دیا گیا. تو یہ تو وہ ڈیٹا تھا جو شروع میں دیا گیا, جن کے ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. تو ان کو دوبارہ تھم امپریشن یہ اس طرح کی بات کر کے اس کو اور زیادہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر دیے گئے کہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ وائرس ٹائیگر کتنا فورس پھیل کیسے چکا ہے. ورک کرے گی, کہاں ورک کرے گی, کیا ورک کرے گی. آپ نے غیر مشروط اپنے تعاون کی یقین دہانی دی ہے ابھی بس. جی بالکل, کوئی اس میں یہ نہ آئے کہ ہم لوگ ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہیں, ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ ٹائیگرز فورس کو بھی قبول کیا ہے کہ صداقت عباسی صاحب ناراض نہ ہو جائیں. نہیں, صداقت علی عباسی صاحب ناراض نہ ہو. صداقت بھائی, میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں, اور آپ کو سوال سے پہلے آپ کی وفاقی کابینہ کے ایک وزیر کا ایک اقتباس سناتا ہوں کہ وہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ان کی پارٹی آپ کے ساتھ مکمل ہر طرح کا تعاون کر رہی ہے, اختلافات کے باوجود تعاون کر رہی ہے, کہ کرونا کا مسئلہ بڑا شدید ہے. سنیں وہ کہہ کیا رہے ہیں. زرداری بہت سمجھدار آدمی ہے. آصف زرداری چھٹا پیری بیڑا ہے, وہ گھونسلوں میں چلے گئے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت جو ہے 1 2 3 مہینے ابھی سیاست کے نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی اعلیٰ ترین قیادت کے بارے میں اس طرح کے جملے الفاظ سننا برداشت نہیں کرتی. اس وقت وہ یہ بھی برداشت کر رہے ہیں. آپ کی طرف سے کیسی گفتگو کی جا رہی ہے اس موقع پر جس وقت کرونا کا اتنا خطرناک مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ سر؟ جی مسعود صاحب بہت شکریہ, اور تمام جو دوست میرے بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. دیکھیں, ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, لیکن ہمیں ایک جنگی صورتحال ہے اور اس کا سامنا ہے, اور ہم سارے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. لہٰذا جہاں جہاں ہم نے اکٹھا بیٹھنا ہوتا ہے وہاں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, جہاں جہاں مشاورت کرنی ہوتی ہے مشاورت کرتے ہیں, جہاں جہاں اتفاق رائے کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں. وزیر اعظم 8 سے 9 میٹنگز کر چکے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ اور دیگر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کرونا پہ, اور وہ سارے بیٹھ کے اکٹھا فیصلہ کرتے ہیں. اور اسی طرح حکومت, مرکزی حکومت نے جو کرنا تھا وہ اپنا کام کر چکی ہے. میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پر جہاں پیپلز پارٹی ہر اعتراض کے باوجود آپ کے ہر بات کو تسلیم کر رہی ہے, وہاں آپ کے وفاقی وزراء ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وفاقی وزراء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور سندھ والوں کو, وزیر اعظم صاحب کو بھی اعتراض کرنی چاہیے. ہمیں لگا تھا کہ اس میں سندھ کے جو کیبنٹ ہے انہوں نے کافی جگہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا, حکومت کو تنقید کیا,
تو وہ چھوٹا موٹا سیاسی چلتا رہتا ہے. یہ جو آپ نے بیان سنایا یہ شیخ رشید صاحب کا ہے, جی. ان کا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, گورنمنٹ, لیکن بہرحال وہ گورنمنٹ سے کسی اور تعلق ہے. پیرائے میں ہے. سوال کسی نے کیا ہوگا, جی سوال کسی نے کیا ہوگا نیب کے حوالے سے, تو انہوں نے جواب دیا ہوگا. باقی میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور سندھ کی اور دیگر گورنمنٹس کی بڑی نہیں سر, صرف اتنی سادی سی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ بات مل یہ ہے کے سر کہ کیا شیخ رشید صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے 40% معاملات طے ہو گئے اور یہ معاملات حکومت نے طے کروا دیے, کیونکہ نیب کی طرف سے, عدالت کی طرف سے ایسی تو کوئی بات سامنے نہیں ہے. جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ ہیں, وہ پیشیاں بھی انہوں نے بھگتی ہیں, ضمانت پہ بھی باہر آئے ہیں. سر معاملات کہاں طے ہو رہی, کیا بتا رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب بہت پرانے اور بڑے ایک جہاندیدہ قسم کے سیاستدان ہیں. وہ کون سی بات کیا اشارہ کرتے ہیں میں تو نہیں بتا سکتا, وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بیان نہیں ہے, یہ شیخ رشید صاحب کا اپنا بیان ہے. حکومت کی طرف سے بیان ہے کہ فی الحال ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں, لیکن کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر جتنی بیماریاں اس معاشرے کو کھا رہی ہیں, وہ کرپشن ہے, وہ چور بازاری ہے, وہ کمیشن خوری ہے, وہ منی لانڈرنگ ہے, ان پہ بھی ساتھ ساتھ اپنے ادارے کام کریں گے. ڈسپلن کہاں ہے ہمیں نہ آپ کے آصف یہاں؟ زرداری صاحب کو مختصر آپ سے پوچھتا ہوں پھر عظمہ کی طرف جاتا ہوں میں, کہ ڈسپلن کہاں ہے آپ کے یہاں؟ آپ کے کیبنٹ سے ایک وزیر اٹھتا ہے اور اٹھ کر بیان داغ دیتا ہے, الزام لگا دیتا ہے, اور حکومت کا خود اس میں امیج خراب ہو رہا ہے کہ جیسے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اداروں کو انفلوئنس کر رہی ہے, یا وہ جو یہ بات کہتی ہے کہ ہم اداروں پہ اثر انداز نہیں ہوتے, وہ سب غلط ہے, اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے غلط طریقوں سے. یہ تاثر آتا ہے, اور آپ کا وزیر اعظم پوچھتا نہیں ہے اپنے وزیر سے. ڈسپلن کہاں ہے سر آپ کا؟ اگر تاثر کی بات کریں تو یہ صبح شام جو یہ آپ کو نیب نیازی گھر جوڑ کی باتیں سننے ہمیں آتی ہیں, وہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آئیڈلی اسپیکنگ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا عظم بخاری صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب اور آپ کی پارٹی کرونا کے خلاف اس لڑائی کے لیے کچھ کام کر رہے تھے, آپ نے باقاعدہ ٹیمیں بنائیں, ڈاکٹرز تیار کیے, آپ نے کٹس وغیرہ بنائی, سب کچھ کیا, لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کا, یہ آپ کا سارا سیاسی ایجنڈا تھا جو خاک میں مل چکا ہے. یہ شوگر اور آٹے کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد, اور اس کے بعد آپ لوگوں کی خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. ایک تو مسعود مجھے لگ رہا تھا کہ آج صرف صداقت عباسی صاحب بولیں گے اور ہم سب ان کو بیٹھ کے سنیں گے, تو ڈسٹریبیوشن آف ٹائم تھوڑی سی فیئر ہونی چاہیے. یہاں پر اب میری گزارش یہ ہے کہ بڑے آئے جو ہے یہ خدائی دعوے کرنے والے, فلانے کی سیاست ختم ہوگی, فلانے کی سیاست ختم ہو گئی. سیاست تب ختم ہوتی ہے جب عوام ختم کرنا چاہیں. بہت ساری پہلے بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں کی سیاستیں ختم کرنے کی, وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ عزت و ذلت خدا تعالیٰ نے اسی لیے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, انسان کو دی نہیں. اب یہ جو پہلے میں شیخ رشید صاحب کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. مجھے بڑا مطلب حیرت ہے, وہ جو ہمیشہ کہتے ہیں نا میں 6-7 دفعہ وزیر رہا, اس میں جو ہے وہ 5 دفعہ پی ایم ایل این نے ان کو وزیر بنایا, اور وہ ظاہر ہے مولا علی کا قول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, اور وہ موصوف جو ہیں ان کو ہمارے بارے میں, ہماری پارٹی کے بارے میں باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم وہ سیاست اور اس وہ طرز سیاست جو عمران خان اور ان کے حواریوں کا جلا دو, گرا دو, مار دو, وہ والا ہم نہیں کر رہے. تو ہمیں اتنا انسٹیگیٹ نہ کیا جائے کہ ان کی باتوں کا جواب پھر اسی طرح سے ان کی زبان میں دیا جائے. ہمیں جواب دینا آتا ہے, لیکن ملک کرائسس میں ہے. ہم اس بات کو محسوس کرتے ہوئے عمران نیازی کی طرح کی سیاست نہیں کر رہے, اور ہم نے ہر طرح کوشش کی کہ اس حکومت کے ساتھ کوئی تعاون کی بات کی جائے, اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کا تکبر اور غرور کا جو عالم ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اور وہی تکبر غرور آج ملک کو اس حالات میں لے آیا ہے کہ آپ دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں. سیاست نہیں کر رہے. یہ ٹائیگر فورس پہ حلقے مضبوط کرنے کی بات کس نے کی تھی؟ وزیر اعظم نے نا. حلقے مضبوط کرونا میں کرنے ہیں ان کو, ٹائیگر فورس کے ذریعے کرنے ہیں ان کو, اور یہ جو پیسے دے رہے ہیں کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ اپنی جیب سے دے رہے ہیں یہ پیسے پاکستان کی عوام کے ہیں جو ان کو مل رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے اور میں دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب کا اور ان کی کیبنٹ کا کنٹریبیوشن کیا ہے اس پوری امداد کے اندر؟ ایک چونی نہیں دی کسی نے, اور جو ہے وہ احسان دن رات محنت کر رہے ہیں. ان کو خوف خدا نہیں آتا, ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ لوگوں کو پیسے دے کے جتاتے ہیں. یہ بس کر دیں جی, آرام نہیں کر رہے, وہ رپورٹ آ گئی. اب وہ رپورٹ آتی کیوں نہیں جس کی فورینزک آنی تھی؟ ان کو یہ یاد نہیں رہتا
کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہے؟ ان کو لوگوں کو ہمیں تو جیلوں میں بند کرنے کا بڑا شوق ہے نا، صرف ایک الزام کے اوپر۔ اب یہاں پر ان کے خلاف رپورٹ آ چکی ہے، فورینزک آنے والی ہے، کیوں نہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج؟ فورینزک کے بعد کیوں نہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا جو آٹا چور چینی چور انہوں نے جیب میں بٹھایا؟ یہ نہیں ہوتا فورینزک۔ اب وہ دیکھیں نا 3 ہفتے کے لیے ڈیلے ہو جائے گا فورینزک۔ یہ ایسے ہی ہے نا، اپنے چوروں کو چھپانے کے لیے اب کیبنٹ کے اندر وزیر اعظم جو ہے وہ آئی پی پیز کے ایشو کے اوپر ندیم بابر کو، رزاق داؤد کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے نہیں تھکتے۔ سیاست کون کر رہا ہے؟ اب دیکھیے نا، آپ ایک بات پہ بیٹھ کے آپ مبارکباد دے رہے ہیں، ابھی کرونا کا پیک آنے والا ہے جی، اور آپ مبارکباد دے رہے ہیں قوم کو کس چیز کی؟ کیا کرونا سے ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی، یہاں پر پنجاب کے اندر صرف 9% کے قریب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے پنجاب کی وہ گرے گی۔ ہمارے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، مزید کئی لاکھوں جو ہے ان کا ہونے کا امکان ہے، ہم مبارکباد دے رہے ہیں۔ پھر آپ کی اتنا سخت دل ہے، کٹھور دل ہے آپ کے پاس۔ مجھے تو اب یہ مطلب میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، مجھے تو افسوس یہ کہ آپ لاشیں چاہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 50,000 لوگ مر جائیں گے بڑے آسانی سے۔ اللہ خیر کرے۔ 50,000 لوگ کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ وہ آپ کو معلوم ہے؟ میں نے نہیں کہا نا، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں 2-4% لوگ مر سکتے ہیں۔ 22 کروڑ کا 2-4% خدا کا واسطہ ہے لاکھوں میں بنتے ہیں۔ ہمیں لاشوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو بچانا ہے۔ ڈاکٹرز قسم پرسی کا شکار ہے، روز ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کل مجھے بہت تکلیف ہوئی، یقین مانو میں بھی عورت ہوں مسعود۔ کل جب وہ لیڈی ڈاکٹرز نے بیٹھ کر، آپ کو یاد ہے سندھ والوں نے جو ہے وہ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی، شہباز گل صاحب نے آ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ سندھ والوں نے حکومت نے کروائی ہے جی، حکومت حکومت نے والوں نے کروائی بھی آ کے کر دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب والوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ پنجاب والوں نے کرائی پھر؟ اور لیڈی ڈاکٹرز نے انہوں نے درد، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے۔ ایک منٹ مسعود، مجھے کچھ ہو جائے، ایک منٹ اللہ نہ مسعود، میں کرے، صرف آخری بات، جی مجھے کچھ ہو جائے، واقعی مجھے فرق شاید اس طرح سے نہیں پڑتا اگر میں ملک کے لیے لڑتے ہوئے مر جاؤں، لیکن میں ماں ہوں نا، مجھے تکلیف ہوگی اگر میرے بچے کو، میری بچی کو میرے سامنے کچھ ہو۔ وہ بھی لیڈی ڈاکٹرز مائیں ہیں، یہ لیڈی ڈاکٹرز باپ ہیں، ان کو بچانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا؟ اور یہ جو کل ہوا، میں بھی پشاور کے ڈاکٹر صاحب کی زندگی، ان کی اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری باولپور میں ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ 3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان ڈاکٹرز کو پی پی پیز نہیں دے سکے، ہم ان کو حفاظتی کٹس نہیں دے سکے، پتہ نہیں کون سی مبارکباد دیں اور کون سا کریڈٹ۔ چل مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں، ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ اور بریک کے بعد یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ لوگ جس کو ہم اسکیلٹن اسٹاف کہتے ہیں، ڈاکٹرز کے بغیر یہ ڈھانچہ نہیں چل سکتا، تو ڈاکٹرز تو فرنٹ لائن پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جس محکمے میں وہ لوگ موجود ہیں جن کے بغیر وہ ادارہ نہیں چل سکتا، ان کو ہر صورت جانا ہے۔ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر گھر سے نکلتے ہیں اور واپس گھر میں جاتے ہیں اور وائرس لے کے جاتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو آلودہ کر دیں گے، اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل ہونا چاہیے۔ دوسرے ملکوں نے نکالا، ایسے لوگوں کو انہوں نے گھروں کے باہر اکوموڈیشن دی، کوئی ایسا بندوبست کیا کہ وہ اپنی فیملی میں نہ جائیں کچھ عرصے کے لیے جب تک وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس پر کوئی سوچ موجود نہیں ہے۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور مہنگائی پہ بھی بات کریں گے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک طرف کرونا کا مسئلہ، رمضان المبارک شروع ہو گئے اور رمضان المبارک شروع ہوتے ہی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئی ہیں اشیاء خورد و نوش کی، اور ذخیرہ اندوز اور منافع خور حکومت کو منہ چڑھا رہی ہیں۔ اس پر تو میں بات کروں گا ہی، لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ، خاص طور پر ڈاکٹر جو فرنٹ لائن پر ہیں، نرسز، پیرامیڈکس، اس کے علاوہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے بغیر ان کے ادارے نہیں چل سکتے، وہ پولیس ہو، وہ رینجرز ہو، وہ آرمی ہو، وہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ سرکاری ملازمین ہوں جن کو ارینجمنٹس دیکھنے ہیں کرونا سے متعلق اور دیگر معاملات سے متعلق، وہ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ٹریننگ، کوئی ورکشاپس، کوئی احتیاطی تدابیر، کوئی گائیڈ لائنز، سر وہ اس کا نہ کوئی پرچار ہے نہ ان کو پتہ ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں ضروری ہے ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ کیا کریں وہ لوگ؟ دیکھیں مسعود، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بار بار یہ بات کر بھی رہا ہوں کہ 22 جنوری 2020 اور 23 جنوری 2020 کو میں، چونکہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن،
اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ چائنیز میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ رہتا ہے اور ورلڈ میڈیکل ایسوسیشن کے ساتھ رہتا ہے، تو ہم بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے اور وہ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو 22 جنوری اور 23 جنوری کو جو معلومات مجھے ملی کہ 6 لوگ ووہان سٹی میں ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 وہاں مریض بنے ہوئے ہیں، اسی وقت میں نے یہ 22-23 تاریخ کو ایک ہیلتھ الرٹ کے طور پہ میں نے حکمران کو اور اپنے عوام کو یہ ساری باتیں بتا دی تھیں کہ جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں اس میں کوارنٹائن بنائیے، آئسولیشن وارڈ کی تیاری کریں، ساری چیزیں، اور پھر عوام سے یہ کہا تھا کہ جی یہ ساری باتیں کہ ہاتھ نہ ملانا ہے، گلے نہیں ملنا ہے۔ آہستہ آہستہ چونکہ نئی بیماری ہے، اس میں بہت ساری باتیں آتی رہی ہیں، تو ہم نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے میں تمام اپنے جو برانچز ہیں اور جو پروونس کے جو آفس بیئررز ہیں ان سب کو یہ بات بتائی کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے ڈاکٹروں کو بتائیں، کیونکہ ڈاکٹروں کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھی جو کہ اب سب کو پتہ چل گئی ہے۔ ہم نے میڈیا کے ذریعے، میں شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ انہوں نے ہماری بات کو آگے تک پھیلایا، لیکن ہوتا کیا ہے مسعود کہ جب ڈاکٹر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں، یہ رویہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ مجھے آج کل لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آج کل لے رہے ہیں؟ نہیں مسعود، ایسا نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے لے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ تعداد بہت ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ایک حکومت کی سیاست ہے، حکومت کو پیسے باہر سے لینے ہیں، فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے کرونا۔ یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں بیانات آتے ہیں نا، سندھ حکومت کہتی ہے بہت سنجیدہ ہیں، ادھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات نہیں ساری یہ ہے، نہیں اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آپ کا بیسک سوال ہے پھر بتاتا ہوں کہ یہ ٹریننگ کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے، اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹرز چونکہ مریض کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن پہ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنی ہے، اور ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا پروپرلی، ابھی تک نہیں ہے۔ یہی جو پی پی ای ہے، یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، اب پنجاب کے میں نے آج وائی ڈی اے کے ڈاکٹر سے بات کی ہے، پی ایم اے کے لاہور کا پریزیڈنٹ جو ہے ہمارا نظامی، اس سے بات ہوئی ہے کہ جی یہ چیزیں مل رہی ہیں لیکن وہ اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ پی پی ای ریگولر بیسس پہ ملنا ہے، وہ ایک دفعہ مل گیا تو کوئی زندگی بھر نہیں چلا سکتا اس کو، وہ انفیکٹڈ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ دھو کے پہنا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو آپ نے بیچ میں بولا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ خدارہ لوگوں میں کنفیوژن بہت ہے۔ ایک فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، ساتھ میں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ گھر پہ رہیں، باہر نہ نکلیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ روزگار کے لیے باہر نکلیں کیونکہ معاشی پرابلم ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 15 مئی سے اور 20 مئی کو ہسپتال بھر جائیں گے، بہت خطرہ ہے۔ ہماری سندھ حکومت انہوں نے بڑا اچھا شروع کیا تھا لاک ڈاؤن، پتہ نہیں کسی وجہ سے کیا ہوا ان کو کہ لاک ڈاؤن مذاق بن گیا سندھ کے اندر۔ اسی طرح سے پنجاب میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ بالکل مذاق کی طرح، بلوچستان میں، اس تمام جگہ پہ ہم نے یہ مشورہ دیا تھا، ہماری تجویز تھی، ہم صرف بحث ڈاکٹر کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں حکومت، ہم یہاں ایز اے شہری کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ تمام صوبے کو اپنے ساتھ ملا کے ایک یونیفارم پالیسی بنائے اور جو کنفیوژن ہے اس کو دور کر دے، اور اگر عمران خان صاحب آ کے ایک بات کریں گے تو لوگ ان کی شاید بات مانیں گے بھی۔ شاہ صاحب، آپ کے یہاں سب سے بہترین لاک ڈاؤن تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی مذاق بن کے رہ گیا اور نظر آ رہا ہے سڑکوں پر، سر یہ ہوا کیا؟ سر ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ مکس سگنلز کی وجہ سے، مکس میسیجز کی وجہ سے، ایک لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے لوگ بھی کنفیوز ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں، ہم کہتے رہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں آگے آنا چاہیے، وہ اسٹیپ لیں، صرف پولیس کنٹرول نہیں کر سکتی، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، ان میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ جو سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب شروع سے یہ باتیں کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 26 فروری کو جیسے پہلے کیس آیا، ہم نے ایک ٹاسک فورس جو بنائی، اس میں ماہرین کو سی ایم صاحب نے رکھا، ایک سوال میں ڈیلی 1 یا 2 میٹنگز ہوتی تھی۔ میں صرف عرض کروں کہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نے، یہ جو آپ جمعے کے دن لاک ڈاؤن کرتے ہیں،
صبح 11 سے 3 بجے تک سر چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مارتا, 12 سے 3 تک کا جو آپ کرتے ہیں, تو وہ اتنا سخت کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ تو صرف پولیس کر رہی ہوتی ہے, باقی دنوں میں پولیس کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پولیس اور اس میں رینجرز ہمیں فل سپورٹ کر رہی ہے, اور بلکہ جو ہماری یہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں 5 کور سے مکمل سپورٹ حاصل ہے. کور کمانڈر صاحب نے خود میٹنگز میں بھی آئے ہیں اور انہیں ہمیں سپورٹ ہوتی ہے, ان کے ایک نمائندے ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں. تو ہمیں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی نہیں, لیکن جب میک سگنلز جائیں گے نا, فیڈرل گورنمنٹ ایک بات کہے گی تو لوگ بھی اس طرح ہماری بات مانیں گے. اور دیکھیں ہم لوگ تو یہ ساری چیزیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, ان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اب وہاں پہ ہم نے گولیاں تو نہیں مارنی نا کسی کو, اور الٹا تو نہیں لٹکانا کسی کو. اب یہ سمجھا ہی سکتے ہیں نا ایک طریقے سے اپنا طریقہ. اور جو انفورسر ہیں یہ پولیس, وہ بھی انسان ہیں, رینجرز وہ بھی کتنی دیر کہاں پر وہ سارا دن وہ کھڑے رہے. یہ لاک ڈاؤن پراپر ایک کیا. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ یہ جتنے جمعہ ہوئے یا دیگر جگہوں پہ جو مکمل ہمارا 98% ہم کامیاب ہوئے, اس میں علماء کرام کا بھی بڑا عمل دخل تھا کہ انہوں نے بھی ہماری بڑی سپورٹ کی, لوگوں کو میسج دیے. اب بھی یہ دیکھیں یہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے جو ابھی یہ سلسلہ ہوا, اور آپ نے دیکھا اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. ہم نے تو دوبارہ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں, ہم منت سماجت کر رہے ہیں علماء کرام سے کہ خدا را اس میں آپ ہیلپ آؤٹ کریں. دیکھیں یہ آپ بات کی, آپ نے شیخ صاحب کی, رشید صاحب کی دکھائی کلپ, لیکن اس سے پہلے اور زیادہ سخت باتیں ہوئی ہیں. جی ایسے اچھا ماحول چل رہا تھا, لیکن آ کے اس کو ڈسٹرب کیا گیا. بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہوئیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک سیریس اس میں جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم ٹیسٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دے دیجئے کہ یہ پروٹیکٹیو گیئرز جو ہیں یہ کیوں فراہم نہیں کر پا رہے آپ ڈاکٹرز؟ بالکل. میں آپ کو عرض کروں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پی پیز پہلے نہیں بنتی تھیں, یہ سب امپورٹ کرنی پڑی ہمیں, یا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ملی, ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی. اب یہاں پہ ہم نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں, وہ بہت بڑی تعداد میں ہمیں ڈیلی مل رہی ہیں, یہاں بننا شروع ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں یہ بہت ضروری ہیں کہ یہی ڈاکٹرز, میں سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز ہیں پورے پاکستان پر, یہ دنیا کے پیرامیڈیکل یہ جو کام کر رہے ہیں. یہاں بھی آپ کے علم میں ہے کہ سومرو صاحب شروع میں اس کا نشانہ بنے, اسی طرح ایک ہمارا نوجوان ڈاکٹر, پھر یہ جاوید صاحب, اور اس طرح اور بہت سارے. اللہ سب کو زندگی دے. دیکھیں ہم نے تو یہاں پہ نہ صرف جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز ہیں, بلکہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جو پرائیویٹ کلینکس میں بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی یہ پرووائڈ کی جائے, کیونکہ کہیں پتہ نہیں چلتا وہ جب کسی کو اٹینڈ کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں کہ اس میں یہ وائرس ہے یا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کو, ہمیں ان کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. اور یہ جو سارا کچھ ہم کہتے ہیں بغیر پروٹیکشن پر عمل ہونا چاہیے, صرف جگہوں پر, گھروں پر بھی اپنے جا رہے ہیں, تو یہ لیکن بہت ساری جگہوں پہ دیے گئے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں دیے گئے, لیکن مکمل بھی نہیں دیے گئے. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دے دی تو ہم نے بری الزمہ ہو گئے, بلکہ بہت سارے تو اس میں وہ ہیں جو ایک دو دفعہ سے زیادہ یوز نہیں کر سکتے. کچھ ہے صداقت صاحب سے سر, میں نے بتایا آپ کو, میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ پہلے نہیں بن رہی تھی نا, بہت کم تعداد میں بنتی تھی. اب میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انڈسٹریلسٹ کا کہ جو اب انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنانا شروع کی ہیں اور ہمیں بغیر پروفٹ کے وہ ہمیں دے رہے ہیں. تو اب ہم لوگ یہ ہر جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کو پرووائڈ کریں, کیونکہ یہی ہمارا وہ ہے دستہ کہہ لیں, وہ فورس کہہ لیں, جس نے آگے چل کر مزید ہماری پیچیدگیاں بڑھیں گی. جب یہ وائرس پھیل رہا ہے اور وہ لوگ اس سے زیادہ ہوں گے جن کی امیون سسٹم کمزور, عمر رسیدہ بیمار ہیں, تو ہمارے پاس وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اس وجہ سے ہمیں پورا خیال کرنا ہے اور اپنی اس احتیاط کرنی ہے, احتیاط سے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. میں واپس آتا ہوں شاہ صاحب آپ کے پاس. صداقت علی عباسی صاحب, ٹھیک ہے احتیاط کی بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں ابھی رمضان شروع ہوئے ہیں, یوم تاسیس آیا آپ کا, عمران خان صاحب کا ہم نے ٹویٹ دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس ملک پہ جو مسلط ٹولہ ہے اس سے اس ملک کو آزاد کرانا ہے, اس ملک کی معیشت کو آزاد کرانا ہے, وہ سب کچھ کرا لیجئے سر. مگر یہ بتائیں کہ یہ آپ کے دور میں غالباً دوسرا رمضان ہے, اور شروع ہی ہوا کہ تمام پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 200 گنا بڑھ گئیں. چلیں سندھ کو چھوڑ دیں, باقی پنجاب, خیبر پختونخوا, سر اس کا تو جواب دیجئے
یہ کیوں ہوا؟ جی مسعود صاحب بڑی دیر بعد میری باری ہے، یہ تو مجھے 2-3 باتوں کا جواب دینے دیں. جی ایک شاہ صاحب بڑے اچھے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ طریقے سے سارا ملبہ جو ہے نا کنفیوژن کا ہماری طرف پھینکتے ہیں. ان کو بتانا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ جو فیصلے کرے گا مرکز اس کو سپورٹ کرے گا. آپ کو رینجرز چاہیے آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کو فوج چاہیے آپ کو مل جاتے ہیں، آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، کرفیو لگانا ہے، ہر طرح کی سہولت مرکزی حکومت آپ کو کرے گی. آپ جیسے پہلے آپ فیصلے لیڈ کر رہے تھے ایسے ہی فیصلے لیڈ کریں. تو میرا جس طرح آپ جمعے کے ٹائم بند کر لیتے ہیں اس طرح اگر ویسے بند کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. درخواست یہ ہے کہ اس میں بھی سیاست نہ کریں، آپ اپنا کام اچھا کر رہے ہیں اور اچھا کریں، ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے. اب جہاں تک انہوں نے بات کی پی پی ایز کی، پروٹیکٹیو گیئر کی، وہ بالکل ان کی بات صحیح ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے وہ لوگ حکمران رہے ہیں جن کو ہم چیختے رہے خدا را صحت 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 اور تعلیم. وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے لنڈن فلیٹس بھی بنانے تھے، انہوں نے یہاں بڑے بڑے ٹھیکے بھی کرنے تھے، انہوں نے یہاں پہ کرپشن بھی کرنی تھی. آپ کہتے ہیں نا کیوں بات کرتے ہیں، اس لیے تو رونا آتا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس پچھلے 30-35 سالوں میں کرونا کے وہ بعد منصوبے کرونا سے پہلے تو تھا آپ جی کا ادھر سے کرونا ہے، پروجیکٹ ادھر سے کرونا ہے اور ادھر سے رونا ہے. رونا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ مسعود تھے ان لوگوں کو موٹر وے سے کمیشن ملتا تھا، ان کو پلوں سے کمیشن ملتا تھا، وہ سارے ٹی ٹیز، وہ سارے فلیٹس، وہ ساری دنیا میں جو کاروبار تھے وہ ظاہر ہے اس غریب قوم کے پیسوں سے گئے. اللہ کا شکر ہے کم از کم اس وقت لوگوں کو جو 12-12 ہزار مل رہا ہے وہ تو مل رہا ہے نا، ورنہ اس میں بھی یہ لوگ آدھے کھا جاتے. تو ہم ذکر تب کرتے ہیں جب یہاں اسپتالوں میں سہولتیں نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی پروٹیکٹیو سامان نہیں ہے. تو بہرحال صوبائی حکومتوں نے مرکزی حکومت نے مل کے این ڈی ایم اے کے ذریعے اب کیا اور ہمیں اپنی اس فرنٹ لائن فورس کا پوری طرح احساس بھی ہے اور انشاءاللہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے جذبے میرے سوال کا تو جواب دے دیں. یہ ڈاکٹرز کا ابھی یہ جو ڈاکٹرز کے لیے بڑے میری بہن رو رہی تھی، تو یہ ڈاکٹرز پوری دنیا میں شکار ہوئے ہیں. کاش اس وقت جو شہباز شریف صاحب تھے وہ نیلی پیلی بسوں کی بجائے یہ کچھ کرتے تو آج اس قوم کے پاس ہوتا. میں ایک بریک کی طرف میں جاتا ہوں، بریک کے بعد مزید گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتی ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عظمہ بخاری صاحبہ، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس وقت جتنے مسائل ہیں کورونا کی وجہ سے، صداقت علی عباسی صاحب اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی وجہ سے ہے. اسپتال نہیں بنائے، ایمبولینسز تیار نہیں تھیں، ہیلتھ انفراسٹرکچر ویک تھا، آپ لوگ سڑکیں بنا رہے تھے، ایسے منصوبوں پہ خرچ کر رہے تھے ان کے مطابق جس میں کک بیکس ملنے تھے. یہ الزام ہے سب آپ کی وجہ سے ہے. دیکھیے پہلے تو میں آج جو ہے نا آپ کے سامنے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میں چیلنج کر رہی ہوں آپ کو، ذرا آپ پچھلے 10 سال یا چلے 5 سال ہی صحیح جو ہیلتھ ریفارمز تھی نا پی ایم ایل این کی، اس کے اوپر ایک ایکسکلوسیو پروگرام رکھیں. میں تاکہ یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے نا ہمیشہ سے، ایکچولی کچھ لوگوں کے مقدر میں اللہ نے رونا لکھا ہے، انہوں نے روتے ہی رہنا ہے، وہ جو مرضی کر لیں. اور یہ رونا وائرس والے جو ہیں یہ کرونا وائرس سے نہیں لڑ سکتے، یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اب آ جائیے چند ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی تک پنجاب میں جتنے بھی جگہ پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے وہ سارے شہباز شریف اور نواز شریف کے بنائے ہوئے اسپتال ہیں. وہ پی کے ایل آئی ہو، وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہو، سرجیکل ٹاور میو ہاسپٹل، نواز شریف جنرل ہسپتال ملتان، شیخ زاید میڈیکل کمپلیکس رحیم یار خان، کڈنی سینٹر بہاولپور، فیصل آباد کا اسپتال، میڈیکل سپلائی ویئر، ڈینگی، ہمارے صحت کارڈ کو چوری کیا، ہمارے ہیپاٹائٹس کے پروگرام کو چوری کیا، ایون یہ چھوڑیے ہم نے تو فری ادویات دیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب. ہر ایک سرکاری اسپتال کے اندر فری ادویات تھی. اور میرے پاس میں نے آپ کے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، اور پچھلے 1 سال سے پنجاب کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں 1 روپے کی جو دوائی ہے مفت وہ مریضوں کو فراہم نہیں کی جاتی. یہ ہے ان کا اصل روپ. یہ ہمارا ملک ہے. آپ نے کسی وزیر اعظم کو چندہ مانگتے دیکھا ہے؟ پھر یہ ہے کہ چندہ بتائیں تو صحیح لگا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں. ہم نے یہ کر دیا، او بھائی اپنی جیب سے دیا. جس دن اپنی جیب سے کچھ دو گے نا اس دن آ کے بات کرنا. ہم نے اس ملک کے اندر جو کچھ دیا ہے نا یہ تو ان کا تو ایک ہوتا ہے نا ایک بوند خون، ان کا تو وہ بھی شامل نہیں ہے اس پاکستان کی نہ ترقی کے اندر نہ جمہوریت کے اندر. یہ آ جاتے ہیں صرف باتیں کرنے اور رونے کے لیے، تو روتے رہیں. ان کی سلائی مشینیں جو ہے نا ان کا جواب ابھی لینا باقی ہے. اور اب تو جو زکوٰۃ اور خیرات سے پیٹ نہیں بھرتا تھا اور وہ خود روتے ہیں 2 لاکھ روپے میں میرا گزارا نہیں ہوتا، اب وہ انہوں نے اے ٹی ایم کے ذریعے کرنا شروع کر دیا ہے. یہ وقت جو ہے ان کا صدا تو رہنا نہیں ہے. ان کی بھی ساری فائلیں کھلنی ہیں. انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں وہ سامنے آنے ہیں.
یہ ابھی ہاں وہ بتا دوں، یہ میں ہاسپٹلز کے نام لیتی ہوں جو ہم نے بنائے، یہ برائے مہربانی 7 سال تو کے پی کے اندر کی حکومت ہے نا، 7 سال کے اندر کو کے پی کا ایک ہسپتال بتا دے. ایون میں بتا دیتی ہوں کڈنی ہسپتال جو سوات کا ہے نا، وہ نواز شریف صاحب نے اپنے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو تنخواہ ملتی ہوتی تھی نا، وہ اس ہسپتال کو دیا کرتے تھے. ان کے چیکس ہمارے پاس موجود ہیں. اور وہ سوات کا ہسپتال جو ہے وہ نواز شریف کے نام، تو نواز شریف کا فیض تو چل رہا ہے. کوئی ایک ہسپتال دکھا دیں جو عمران خان نے، اس کی حکومت نے، اس کے حواریوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے بنایا ہو. چلیں آپ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا الزام ہے تو صداقت سے پوچھ کے جلدی سے میں آگے بات کی بات ہے. پی کے ایل آئی ہو، رجب طیب اردگان ہو، بھاولپور کے اسپتال ہے، جھارکھنڈ کا اسپتال ہے، سارے وہی ہیں. ہماری موبائل یونٹس استعمال ہو رہی ہیں، ہماری ڈینگی رسپانس ٹھیک ہے. صداقت میں جواب دیجیے. آپ کو بڑی فکر تھی کہ سب سے زیادہ ضرورت ہیلتھ فیسلٹیز کی ہے. آپ نے 2 سال میں کیا کیا پنجاب میں؟ اچھا پہلی بات کہ کے پی کے میں 10 اسپتال جو بنائے ان کی میں لسٹ دے دیتا ہوں. میاں صاحبان نے اسپتال تو بنائے لیکن خود ان کو جب بخار ہو، کھانسی ہو، نزلہ ہو تو وہ جا کے لندن سے علاج کراتے ہیں. باقی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی انہوں نے بات کی تھی کہ جی وہ 2 وزراء اٹھ کے چلے گئے چینی آٹے کی، کم از کم ان میں اتنی حیا تھی کہ وہ ان کی فیکٹریاں تھیں اور اٹھ کے چلے گئے. یہاں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ 22 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں اور حمزہ صاحب ان کے بیٹے ان کی ملیں، تو یہاں تو لوٹ مار لگی ہے. تو آج اللہ کے فضل سے پنجاب میں آپ نے 2 سالوں میں کیا کیا سر؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہیلی کاپٹر، ہیلتھ پہ لائیں جی کیا کیا؟ ہیلی کاپٹر کا 22 لاکھ کا کیس ہے عمران خان کا استعمال کرنے کا. میاں صاحب کا ماشاءاللہ کوئی 2.5 درجن ان کی چوری کے کیس ہیں، دوسرے لوگوں کا ٹائم لے کر آپ کو دے رہا ہوں. کم کا نہیں ہے. میں دوسرے لوگوں کے ٹائم سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہم نے کیا کیا ہیلتھ کے لیے؟ جی دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ کرونا سے لڑ رہی ہے، پوری دنیا کے پاس مسائل ہیں. پاکستان نے اللہ کے فضل سے ابھی تک کرونا کو پورے ملک نے بہت اچھا لڑا ہے. پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. ہمارا اس وقت تک اموات بھی دنیا کے مقابلے میں کم ہے اور اپنے کمپیریبل ملکوں کے مقابلے میں اس کو اچھا ہینڈل کیا اور انشاءاللہ اچھا ہینڈل کریں گے بھی. اور جب جائیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا کہ عمران خان کو کوئی تکلیف ہو وہ لندن جا کے علاج کرائیں. ٹھیک ہے، جو بھی انفراسٹرکچر ہے ابھی یہی ہے، ابھی جو کچھ ہمیں کرنا ہے انہی ریسورسز میں رہتے ہوئے کرنا ہے، مگر اس ماحول کے ساتھ کر پائیں گے ہم؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس کسی بھی حکومت نے اب تک صحت اور تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران کی پرائیورٹی میں نہیں رہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نہیں رہا ابھی تو یہی ہے نا. اب کرونا بھی آ گیا، اسپتال بھی اتنے، بیڈز بھی اتنے، ڈاکٹرز بھی اتنے. دیکھیے اب ماحول تو ٹھیک ہو یا یہی ماحول ہے اس میں کر لیں گے آپ؟ نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں وہیں پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں صرف اور صرف یہ سمجھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں یہ سارے بہت اچھے سمجھدار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک جو کمی ہو رہی ہے وہ کنسنسس کی کمی ہو رہی ہے، ٹالرنس کی کمی ہو رہی ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہم عوام کا نہیں سوچ رہے، ہم اپنا سوچ رہے ہیں. خدا را اس وقت سب کام چھوڑ دیں، پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا را سب کام چھوڑ دیں، صرف ایک کام کریں اور وہ ہے کورونا سے ہمارے عوام کو بچانا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ اگر ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف بیمار ہو گئے، ہمارے عوام کہاں جائیں گے یہ سوچنا ہے. ہمارے عوام کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، کیا لاک ڈاؤن کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کیا کرفیو لگانا ہے، اس پہ ایک جگہ ایک کمرے میں بند ہو کے تالا لگا کے کنسنسس ڈیولپ کرے. جو بھی برائی ہے ایک دوسرے کی وہ ایک کمرے میں کرے، خدا را ٹیلی ویژن پہ نہ کریں. اس سے کنفیوژن پھیل رہا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. تو ہمیں چاہیے، ہمارے حکمران کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے عوام کی جان و مال کی حفاظت ہمارے حکمران پر بنتی ہے، اور ایک لائن آف ایکشن ہونا چاہیے اور ایک ٹاپک ہونا چاہیے، ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ دیٹ از دی اونلی ایجنڈا شوڈ بی دی پروٹیکشن آف پیپل فرام دی کرونا وائرس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد شاہ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ 2 اسٹریٹجیز ہیں نا عمران خان صاحب جو حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں، اس میں یہ شامل ہے کہ عوام کے اندر امیونٹی بڑھ جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس بات کے متعامل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے اسپتالوں پہ رش آئے، پہلے اس کو روکنا ہے، اسپتالوں سے پہلے روکنا ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو اقدام لینا ہے آپ لیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. پھر آپ کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں.
ویلکم بیک ناصر حسین شاہ صاحب. 1 منٹ میں اپنی بات آپ نے مکمل کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو وفاق کا ہر طرح کا تعاون حاصل ہے. آپ نے پہلے جو اقدامات کیے خود سے کیے, 18ویں ترمیم تھی, آپ نے خود فیصلہ کیا. اب آپ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا جو لاک ڈاؤن ہے اس کی ذمہ داری وفاق پہ کیوں ڈال رہی ہیں؟ دیکھیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر والا لاک ڈاؤن نہیں ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, لیکن میسیجز سگنلز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے نا. ہم نے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا, لیکن آپ کی میڈیا پر موجود ہے. جب ہم نے کچھ انڈسٹریز کو روکا تھا, دیگر چیزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی, تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہی میسیج آیا تھا, انسٹرکشنز آئی تھیں, یہ جو ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے یہ بہت ضروری ہے اور ان کو ہونا چاہیے, اور کوئی اس میں مطلب یہ ایک کنفرنٹریشن کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا تھا. آپ نے پتا ہے ہم نے کبھی اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا, تو نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو بچا لیں. کووڈ-19 کے بعد ہم ان کو سمجھ لیں گے, بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات کر لیں گے. میں ایک چیز ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہیلتھ کے سلسلے میں دل کے امراض ہوں, دیگر ہوں, اور بہت ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ نے کی ہیں, لیکن اب بھی وہ ناکافی ہیں. ہمیں مزید کرنا ہے. شوکت خانم کا ذکر آتا ہے, میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی ہمارے اس ہاسپٹل کا ذکر نہیں آتا جہاں پہ شوکت خانم کی طرح کا ہی علاج ہوتا ہے جو ادیب رضوی صاحب کا ایک پورا ہاسپٹل ہے کینسر کا. صرف ایک فرق ہے شوکت خانم اور اس میں, کہ شوکت خانم میں پھر بھی چارج کیا جاتا ہے, وہاں پہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. بہت شکریہ شاہ صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا شکریہ, ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں شاہ صاحب نے بات کی نا کہ کرونا ختم ہو جائے پھر نمٹ لیں گے بہت ساری باتیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے, کریٹیکل وقت ہے, اور اس وقت ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اوپر سے آنا چاہیے, وزیر اعظم صدر سے آنا چاہیے, وزراء اعلیٰ سے آنا چاہیے, گورنروں سے آنا چاہیے, وزراء سے آنا چاہیے, اور پھر عوام تک آنا چاہیے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.